آج پھر مجھے باس نے اپنے کمرے میں بلایا تھا. میں نے اپنی چست قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کے پیچھے کیا تھا. میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فریفتہ ہو چکا ہے. وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا, بہت بڑا بزنس مین تھا. جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا, اتنا ہی غرور اور گھمنڈ اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ گھاس نہیں ڈالتا تھا, لیکن مجھ پر مر مٹا تھا. میرا تعلق تو ایک متوسط گھرانے سے تھا, لیکن میرا پہننا اوڑھنا شاہانہ تھا. میں نے کبھی بھی اپنی غربت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا. میں پچھلے 6 ماہ سے اس آفس میں کام کر رہی تھی, اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی ہی فرم میں جاب کی تھی. یہی وجہ تھی کہ میرے اچھے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ بھی کافی تھا. اس لیے جہانگیر شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک تنقیدی نظر مجھ پر سر سے پیر تک ڈالی تھی. میں بہت بااعتماد لڑکی تھی. جہانگیر شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے اعتماد سے دے رہی تھی. آخر میں اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا, میری فائل بند کی, کہنے لگا کل سے آپ جاب پر آ سکتی ہیں. یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی. ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنایا تھا. حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو لے گا, چند دن بعد مجھے کال پر پتا چلے گا کہ جاب ملی ہے یا نہیں, لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا تھا. میں حیرت سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی. میرے یوں دیکھنے پر وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا دیکھیں مجھے یوں نہ دیکھیں, مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے. اس کے اس طرح کے کمنٹس پر میں کچھ خفت میں مبتلا ہوئی. میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی. میری عمر 26 سال تھی اور وہ 30 سالہ نوجوان تھا. میں نے جب آفس جوائن کر لیا تب مجھے معلوم ہوا کہ جہانگیر شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا. وہ اپنے امپلائیز سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا. ذرا سی خلاف مزاج اگر کوئی بات ہو جاتی یا ایسا کام ہو جاتا تو وہ سب کے سامنے, مردوں تو مردوں, عورتوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا. اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا سی گئی تھی, لیکن کیونکہ میں پہلے سے ہی 3 سال سے ایک فرم میں کام کر چکی تھی, اس لیے مجھے اپنے کام کا تجربہ بہت اچھا تھا. 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا. کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ جہانگیر شاہ چاہتا تھا. حالانکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی نہیں تھی, میری رنگت ہلکی سی گندمی تھی, لیکن میرا پہننا اوڑھنا ایک ماڈرن لڑکی کی طرح تھا. میں چست لباس پہنتی تھی, بالوں کو لیئرز میں کٹوا رکھا تھا, وہ ہر وقت کھلے ہی رہنے دیتی تھی. میک اپ بھی بڑی مہارت اور نفاست سے کرتی تھی. بااعتماد بھی بہت تھی. مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم یا بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی. جہانگیر شاہ کے ساتھ میں بہت سی میٹنگز بھی اٹینڈ کر چکی تھی اور میرے اعتماد کو دیکھ کر وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا. پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے روم میں بلایا تھا. میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی. اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا, کہنے لگا مس نازش, میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں. آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا. آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصولی تھی. جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے. میں نے کہا تھینک یو سو مچ. آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا. کبھی میٹنگز کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا. ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی. جتنا میں اسے بد دماغ اور گھمنڈی سمجھتی تھی وہ ایسا نہیں تھا. بہت مختلف قسم کا شخص تھا. پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی قسم کی ہوتی ہیں. حقیقت سے دور خوابوں کی انہوں نے الگ دنیا بنا رکھی ہوتی ہے. میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی. متوسط گھرانے سے میرا تعلق ضرور تھا, لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسوں سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا. اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا تھا. میرا اٹھنا بیٹھنا ایک ماڈرن فیملی کی طرح تھا. البتہ میرے والدین سادہ تھے. والد ہارٹ پیشنٹ تھے, اسی لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈی تھی, ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی. میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو ترجیح دی تھی. میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی, اور آج میں جس مقام پر تھی خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے, لیکن میں ہمیشہ رشتے سے انکار کر دیتی. میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنی جاب سے 1 لاکھ سے اوپر کماتی ہوں تو جس سے میری شادی ہو اس کی تنخواہ بھی 2-2.5 لاکھ سے کم نہ ہو, کیونکہ جس لگژری کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا
मैं किसी भी छोटी मोटी जॉब करने वाले शख्स के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। जहांगीर शाह के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का कहीं ना कहीं मेरा मकसद ये भी था कि अगर वो मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता तो मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर सकती थी। वो आम जागीरदारों जैसा हरगिज नहीं था जो औरतों को गुलाम बना के रखे। शहर में ज्यादातर उसका वक्त गुजरता था, इसलिए अगर वो मुझसे शादी की बात करता तो मैं सबसे पहले उसी के रिश्ते को तरजीह देती। इसलिए मैंने खुद पर कोई भी हदें नहीं बांधी थी, ना ही जहांगीर शाह को किसी हद का पाबंद किया था। वो अक्सर बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लेता, मुझे खुद से करीब कर लेता, बजाय उसे घूरने के मैं मुस्कुराती थी। यही वजह थी कि उसकी जसारतें बढ़ने लगी और एक दिन वो सब हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरा रिश्ता मांगे और मुझसे शादी कर ले, जैसे कि हम मिडिल क्लास लड़कियां सोचती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका मकसद कुछ और था। वो मीटिंग के बहाने मुझे फार्म हाउस ले जाएगा। मुझे लगा कि रात तक वापसी हो जाएगी, लेकिन जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा और कोई भी मीटिंग नहीं हुई तो मैंने उसे कहा कि आपने अभी तक अपनी मीटिंग के मेंबर्स को नहीं बुलवाया। अंधेरा फैल रहा है, मुझे घर जाना है और आप जानते हैं कि यहाँ से शहर का रास्ता 2 घंटे का है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा क्या मतलब, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो कहने लगा बस